بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی، جنہیں عرف عام میں امام غزالی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی تیسری جلد کی 6ٹھی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب ذمۃ دنیا، یعنی دنیا کی مذمت کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب ذمۃ دنیا، یعنی دنیا کی مذمت کا بیان۔ دنیا اللہ کی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ اللہ کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو راہ راست پر چلنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے آرائش اور زیبائش کر کے نکلتی ہے، انہیں اپنی رونق اور شادابی سے للچاتی ہے تاکہ کسی طرح وہ اس کے دام فریب میں آ جائیں۔ دنیا کے پھیلائے ہوئے جال سے نکلنے کے لیے انہیں صبر کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ دشمنان خدا سے اس کی دشمنی یہ ہے کہ اس نے انہیں اپنے فریب کے جال میں پھنسا لیا اور انہیں سبز باغ دکھا کر اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آ گئے اور اس پر اعتماد کر بیٹھے تو انہیں ذلت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا میں ذلت سے بچ گئے تو آخرت کی رسوائی اور ندامت سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے اور ابد الآباد کی سعادت سے محروم ہوں گے۔ دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کی جدائی کا داغ ان کے سینوں پر ہوگا، اور جب آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے تو بحسرت و غم مدد مدد چلائیں گے، لیکن دنیا مدد کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ ان سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 108۔ اس میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ وہ لوگ اس آیت کریمہ کے مصداق ہوں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 86۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض میں خرید لیا ہے، سو تو نہ ان کی سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کر پائے گا۔ جب دنیا کے شر و فتن کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ خدا کی دوست ہے اور نہ اس کے دوستوں کی، حد یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کی بھی دوست نہیں، تو ضروری ہوا کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور یہ جانیں کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ یہ خالق کی نہیں تو جبکہ یہ خالق کی بھی دشمن ہے اور مخلوق کی بھی۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کس طرح دھوکہ دیتی ہے اور شر پھیلانے کے کیا طریقے اختیار کرتی ہے، اس لیے کہ جب تک ہمیں شر کے مداخل کا علم نہ ہوگا، شر کے تداخل کا علم نہ ہوگا، ہم اس سے بچ نہ سکیں گے، بلکہ کیا عجب ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائیں۔ پیش نظر ابواب میں اولاً دنیا کی مذمت پر مشتمل آیات، احادیث اور آثار نقل کیے جائیں گے، پھر اس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اسے مثالوں سے واضح کیا جائے گا، پھر ان دنیاوی اعمال کی تفصیل کی جائے گی جن میں مشغول ہو کر لوگ یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی رغبت کا علاج بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی مذمت۔ قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے اور مخاطبین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا سے اعراض کریں اور رب کریم کی طرف رجوع ہو جائیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے منحرف کر کے آخرت کے راستے پر چلائیں۔ اس لیے دنیا کی مذمت پر قرآن کریم کی آیات سے استشہاد کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند روایات لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا
أترون هذه الشاة حين على أهلها قالوا من هو إنها القوها قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوزة ما سقى كافر منها شرب ماء. یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو سعل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہارے خیال میں یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ذلیل ہے، اس کی ذلت ہی کی وجہ سے انہوں نے اسے یہاں پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے جتنی یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ایک حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان اللہ منہا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجز اس کے جو اللہ کے لیے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ ادرب آخرت ومن احب آخرتہ ادرب دنیا ہے۔ یہ احمد اور بزاز کی حدیث ہے اور طبرانی اور حاکم کی۔ جو اپنی دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے اور بحقی کی جس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پانی منگوایا، لوگوں نے شہد کا شربت پیش کر دیا۔ جب وہ شربت کا پیالہ منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر رفقا بھی رونے لگے۔ رفقا تو کچھ دیر رو کر چپ ہو گئے لیکن آپ روتے ہی رہے۔ رفقا کو خیال ہوا کہ شاید ہم نے رونے کا سبب دریافت نہ کر سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی آنکھیں پوچھیں، پھر دریافت کیا اے خلیفہ رسول، آپ کو کس چیز نے اتنا رونے پر مجبور کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی چیز کو ہٹا رہے ہیں لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنے جسم مبارک سے کیا چیز ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك أني ثم رجعت فقالت إنك أن أفلت مني لم يفلت مني من بعدك، یہ بزار اور حاکم اور بحقی کی حدیث ہے اور ابن ابی الدنیا کی۔ یہ دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہ، وہ پھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچے رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ تو نہیں بچیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا عجب کل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعد دار الغرور، یہ ابن ابی الدنیا اور ابو جریر کی مرسلن حدیث ہے۔ بڑا تعجب اس شخص پر ہوتا ہے جو دائمی گھر یعنی آخرت کی تصدیق کرنے کے باوجود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا حلموا الی الدنیا، آؤ دیکھو دنیا کیسی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کوڑی سے ایک سڑا ہوا کپڑا اور گلی سڑی ہڈیاں لیں اور فرمایا ہذہ الدنیا، یہ ہے دنیا، اور یہ ابن ابی الدنیا بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن میمون للخمی نے مرسلن روایت کیا ہے۔
اس حدیث میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ دنیا کی زینت بھی ان کپڑوں کی طرح جلد بوسیدہ ہو جائے گی، اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ بھی ان ہڈیوں کی طرح گل سڑ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون ان بنی اسرائیل لما بسطت لهم الدنیا ومہدت تاہ انی الحلیۃ والنساء والطیب والثیاب۔ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بناتا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا وسیع ہوئی تو وہ زیور، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں کے سلسلے میں حیران رہ گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید الخدری سے منقول ہے، البتہ اس میں یہ قول نہیں ہے ان بنی اسرائیل۔ اس روایت کا پہلا جز متفق علیہ ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حسن سے مرسلاً آخری جز بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ، وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اپنا خزانہ اس کے پاس امانت رکھو جو ضائع نہ کرے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ دنیا کا خزانہ رکھنے والوں کو ہر وقت چوری کا خوف رہتا ہے، جس کا خزانہ خدا کے پاس ہے اسے کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے حواریو، میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے، تم میرے بعد اسے اٹھا نہ دینا۔ دنیا کی خباثت میں سے یہ بات ہے کہ آدمی دنیا کی خاطر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ جب تک دنیا نہیں چھٹتی آخرت نہیں ملتی۔ اگر تم آخرت چاہتے ہو تو دنیا کو گزرگاہ سمجھ کر رہو، اسے آباد مت کرو، اور یہ بات جان رکھو کہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ بعض اوقات ایک ساعت کی شہوت طویل مدت کے لیے غم کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلسلے میں تم سے بادشاہ اور عورتیں مقابلہ نہ کریں۔ تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھگڑا مت کرو۔ جب تم ان کی دنیا سے غرض نہ رکھو گے وہ تمہارے درپے نہ ہوں گے، اور عورتوں سے نماز روزے کے ذریعے بچو۔ یہ بھی فرمایا، دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ آخرت کے طالب کو دنیا تلاش کرتی ہے تاکہ وہ اس میں اپنا رزق مکمل کر لیں، اور دنیا کے طالب کو آخرت بلاتی ہے حتیٰ کہ موت آ جائے اور اس کی گردن پر سوار ہو جائے۔ موسیٰ بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لم يخلق ابغض الیہ من الدنیا وانہ خلقها لم ينظر الیہا۔ یہ ابن ابی الدنیا اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زیادہ مبغوض کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں فرمائی، اور جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ روایت ہے کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی عابد کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دائیں اور بائیں جن و انس صفے بنائے ہوئے تھے اور پرندے اوپر سے سایہ کر رہے تھے۔ عابد نے عرض کیا، اے ابن داؤد، اللہ نے آپ کو بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، مومن کے اعمال میں ایک تسبیح اس تمام دنیا سے بہتر ہے جو ابن داؤد کو عطا کی گئی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ابن داؤد کے پاس ہے وہ ضائع ہونے والا ہے اور تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر یقول ابن آدم مالی مالی وهل لك من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فبلیت او تصدقت فبقیت۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن شخیر نے روایت کیا ہے۔ غفلت میں رکھا تم کو زیادتی کی حرص نے۔ ابن آدم کہتا ہے، میرا مال ہے، حالانکہ تیرا اسی قدر ہے جتنا تو نے کھا کر ضائع کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا، صدقہ کر کے باقی رکھ چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا دار من لا دار لہ
ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعي من لا يقين له۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے مختصراً روایت کیا ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو، اور اس پر وہ جھگڑتا ہے جس کو علم نہ ہو، اور وہ اس پر حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو، اور اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے من اصبح والدنیا اکبر ہما فلیس من اللہ فی شیء والزم اللہ قلبہ اربع خصال ہما لا ينقطع عنہ ابدا وشغل لا ينفرغ منہ ابدا وفقوا الى يبلغ غناها ابدا واملا لا يبلغ منتہا ابدا۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابن ابی دنیا میں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ دنیا ہی اس کا بڑا مقصد بن جائے، وہ شخص اللہ تعالی سے کسی چیز میں نہیں ہے، اور اللہ اس کے دل کو 4 عادتیں لازم کر دیتا ہے: رنج کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، شغل کہ اس سے کبھی فراغت نہیں ہوتی، فقر کہ کبھی مالداری کو نہیں پہنچتا، یعنی دنیا دار کی حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور عمل کہ کبھی اس کی انتہا کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ، کیا میں تجھے دنیا اور اس کی تمام چیزیں دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا: ضرور دکھائیں یا رسول اللہ۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینے کی ایک وادی میں لے گئے۔ وہاں ایک کوڑی تھی جس میں کھوپڑیاں، نجاستیں، ہڈیاں اور گندے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: هذه إلا لوس كانت تحرس وتامل كملكم تم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة رمادة، وهذه الأزرات هي ألوان أطعمهم من حيث اكتسبوها ثم كزفوها في بطونهم فاصبحت والناس يتهامونها، وهذه الخرق البالي كانت رياشهم ولباسهم فاصبحت والرياح تصفقها، وهذه العظام إطعام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد، فمن كان باكيا على الدنيا فليبكى. قال فما برحنا حتى أشتد بكاءنا۔ یہ سر ایسے ہی حرص کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو، اور ایسی ہی امیدیں کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو، پھر وہ آج بغیر کھال کے ہڈیاں بن گئے ہیں، پھر راکھ ہو جائیں گے، اور یہ وہ نجاستیں ہیں جو ان کے انواع و اقسام کے کھانے تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے کمائے تھے، پھر ان کھانوں کو انہوں نے اپنے پیٹوں میں انڈیلا، اور آج ان کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ ان سے بچتے ہیں، اور یہ بوسیدہ چیتھڑے ان کا لباس تھے، آج یہ ہوا سے مارے مارے پھرتے ہیں، اور یہ ہڈیاں ان کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر گھوما کرتے تھے۔ جو شخص دنیا میں رو سکے روئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خوب نہ رو لیے وہاں سے نہ ہٹے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ان سے فرمایا: ابن الحزاب ولد للفسنہ، ویران ہونے کے لیے تعمیر کر اور فنا ہونے کے لیے بچے پیدا کر۔ داؤد ابن ہلال کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے: اے دنیا، تو نیک لوگوں کی نظر میں بڑی ذلیل ہے، جن کے لیے تو بند سنور کر نکلتی ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں تیری طرف سے نفرت پیدا کر دی ہے، اور وہ تجھ سے اعراض کرتے ہیں۔ کوئی مخلوق میں نے تجھ سے زیادہ ذلیل پیدا نہیں کی، تیری ہر حالت ذلیل ہے، تو فنا ہونے والی ہے۔
جس روز میں نے تجھے پیدا کیا تھا اسی روز یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا، اگرچہ کوئی دنیا دار کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو۔ خوشخبری ان نیکوکاروں کے لیے ہے جن کے دل میری رضا اور جن کے ضمیر صدق و استقامت سے پر ہیں۔ خوشخبری ہو ایسے لوگوں کے لیے، ان کے جزا میرے پاس یہ ہوگی کہ جب وہ اپنی قبروں سے نکل کر میری طرف چلیں گے تو ایک نور ان کے آگے آگے ہوگا اور ملائکہ انہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ جس قدر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھتے تھے میں انہیں عطا کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا موقوف بین السماء والارض من ذا خلقها اللہ تعالی لم ينظر الیہا وتقول یوم القیامت یا رب اجعلنی لادنی اولیاءک اليوم نصیبا فیقول اسکنی یا لا شیئا انی لم اردک لهم فی الدنیا ارداک لهم اليوم۔ دنیا زمین و آسمان کے درمیان موقوف ہے اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی، اے اللہ اپنے کسی مقرب ولی کو مجھ سے کوئی حصہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چپ رہ رذیل، جب میں نے تجھے دنیا میں ان کے لیے پسند نہیں کیا تو کیا آج پسند کر لوں گا؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا کچھ حصہ بعض احادیث میں گزر چکا ہے، باقی روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے ممنوع پھل کھا لیا تو ان کے معدے میں کچھ گڑبڑ ہوئی۔ جنت کی دوسری غذاؤں میں یہ بات نہ تھی، اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جنت میں گھومنے لگے۔ ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے پیٹ سے یہ چیز نکالنا چاہتا ہوں۔ فرشتے سے کہا گیا کہ ان سے کہو وہ اپنی ضرورت کہاں پوری کرنا چاہتے ہیں، کیا فرش، تخت، نہروں اور درختوں کے سائے میں؟ یہاں کون سی جگہ ایسی ہے جو اس ضرورت کے لیے مناسب ہو؟ اس لیے دنیا میں جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَجِينَ أَقْوَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَعْمَالُهُمْ كَجِبَالِ تَهَامَةَ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مُصَلِّينَ قَالَ نَعَمْ كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنا من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وشبوا عليه۔ یہ ابو نعیم فی الحلی کی حدیث ہے جس کو سالم مولا ابن حذیفہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادی تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے، انہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا کچھ حصہ بھی جاگ کر گزارتے تھے، لیکن ان میں یہ بات تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو وہ اس پر کود پڑتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خطبوں میں ارشاد فرمایا، المؤمن بین مخافتین بین اجل قدمدی لا یدری ما اللہ سان فی و بین اجل قد بقی لا یدری ما اللہ قاد فی فلیتزود العبد من نفسه النفس ومن دنیاها لآخرة ومن حیاة لموت ومن شباب لحرم فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلى الجنة أو النار۔ یہ بحقی فی الشعب عن الحسن کی حدیث ہے جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔
مومن دو خوف کے درمیان ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس مدت کے درمیان جو گزر چکی ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور اس مدت کے درمیان جو باقی ہے وہ نہیں جانتا اللہ اس کے بارے میں کیا حکم جاری کرے گا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس سے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا سے، اپنی موت کے لیے، اپنی زندگی سے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اپنی جوانی سے توشہ لے لے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، موت کے بعد معافی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دوزخ کے علاوہ کوئی گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح کسی ایک برتن میں آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے طویل العمر پیغمبر، آپ نے دنیا کو کیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک ایسے گھر کی مانند جس کے دو دروازے ہوں، ایک سے اندر داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے لیے مکان بنوا لیجئے، فرمایا ہمیں پچھلے لوگوں کے کھنڈر کافی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احذر الدنیا فانها اسحر من ہاروت و ماروت۔ یہ ابن ابی الدنیا اور بیہقی کی حدیث ہے، جس کو ابو دردہ الرہاوی نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ دنیا سے بچو کہ وہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، هل منکم من یرید ان یذهب اللہ عنکم العمی ویجعلہ بصیرا الا انہ من رغب فی الدنیا وطال عملہ یہا اعمی اللہ قلبہ علی قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها عمله أعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هدايا إلا أنه يكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك ألا بالقتل والتجير ولا الغني إلا بالفخر والبخل ولا المحب إلا باتباع الهوى ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فاصبر على الفقر وهو بقدر على الغني والصبر على البغضاء وهو يقدر على المحب والصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه شر تعالى أعطاه الله ثواب 50 صديقا۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے اور بیہقی کی، جس کو مرسلاً روایت کیا گیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اندھا پن دور کر دے اور اسے بینا بنا دے؟ یاد رکھو، جو شخص دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی امید و رغبت کے بقدر اسے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے اعراض کرتا ہے اس کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کسی کے سکھلائے بغیر علیم اور کسی کے بتلائے بغیر ہدایت عطا کرے گا۔ یاد رکھو، تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی سلطنت بغیر قتل اور تشدد کے، اور مالداری بغیر فخر اور بخل کے، اور محبت بغیر اتباع خواہشات کے نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جسے یہ زمانہ ملا اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر صبر کیا، محبت پر قدرت رکھنے کے باوجود دشمنی پر صبر کیا، عزت پر قدرت رکھنے کے باوجود ذلت پر صبر کیا، اس سے باری تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقین کا ثواب عطا کرے گا۔ روایت ہے کہ ایک روز بارش، بجلی کی کڑک اور چمک کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں کچھ دیر ٹھہر کر پناہ حاصل کر سکیں۔ اتفاقاً ان کی نظر ایک خیمے پر پڑی جو کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچے، خیمے میں پہلے ہی سے ایک عورت موجود تھی، اسے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئے۔ ایک غار میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود ہے۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر
فرمایا اے اللہ یہ سب کا ٹھکانہ ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہارا ٹھکانہ میری رحمت میں ہے، قیامت کے دن 100 ایسی حوروں سے تمہاری شادی کروں گا جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور 4000 برس تک تمہارے ولیمے کی دعوت کھلاؤں گا جس میں سے ایک دن دنیا کی تمام عمر کے برابر ہوگا، اور ایک منادی کرنے والے کو حکم دوں گا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ جو دنیا کے زاہد ہیں وہ چلیں اور عیسیٰ ابن مریم کے ولیمے میں شامل ہوں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا والے پر حیرت ہے، وہ موت کے یقین کے باوجود دنیا کے فریب میں آ جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ دنیا اسے رسوا کرتی ہے اور وہ اسے بے خوف رہتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ بڑی بدبختی ہے ان دھوکہ کھانے والوں کی جنہیں دنیا وہی دکھاتی ہے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کی محبوب چیزوں سے جدا کرتی ہے۔ حسرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، دنیا جن کا مقصد ہے، گناہ جن کا عمل ہے، وہ اپنے گناہوں کی بنا پر کس قدر رسوا ہوں گے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، ظالموں کے اس گھر میں تیرا کیا کام ہے؟ یہ تیرا گھر ہرگز نہیں ہے، اسے اپنے فکر و خیال کا مرکز نہ بنا، اپنا دل اس سے ہٹا لے، اپنی عقل اس سے دور کر لے۔ یہ میرا گھر ہے، البتہ جو شخص اس میں نیک عمل کرے گا اس کے لیے یہ اچھا گھر ہوگا۔ میں ظالم کی طاق میں ہوں یہاں تک کہ اس سے مظلوم کا بدلہ لے لوں۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کے سفر پر بھیجا۔ یہ صحابی وہاں سے لوٹے تو اپنے ساتھ کچھ مال لے کر آئے۔ انصار صحابہ نے ابو عبیدہ کی واپسی کے بارے میں سنا، انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھ مال لائے ہیں۔ یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جانے لگے تو یہ حضرات آپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا ان اذنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء قالوا اجل یا رسول اللہ قال فابشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکم ان تنبست علیکم الدنیا کما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر بن عرف بدری نے روایت کیا ہے۔ میرے خیال میں تم نے یہ سنا ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تم سے تکلیف دفع کی۔ اللہ کی قسم میں تم سے اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا اسی طرح وسیع نہ ہو جائے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر تھی، اور تم بھی انہی کی طرح منافست نہ کرنے لگو، اور دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک نہ کر دے جس طرح انہیں کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض فقیل ما برکات الارض قال زہرۃ الدنیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ زیادہ تر میں تم پر اس چیز سے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ برکات ارض میں سے تمہارے لیے نکالے ہوئے ہے۔ عرض کیا گیا برکات ارض کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا دنیا کی تر و تازگی۔ ایک حدیث میں ہے لا تشغلوا قلوبکم بذکر الدنیا۔ یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو محمد ابن نظر الحارثی نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر میں مشغول مت کرو۔ غور کیجئے اس حدیث میں دنیا کے ذکر سے بھی منع فرما دیا، چہ جائے کا اسے حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ حضرت عمار ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جہاں کے باشندے اپنے مکانوں کے صحن میں یا گاؤں کے راستوں میں مرے پڑے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر کسی اور سبب سے ہلاک ہوتے تو ایک دوسرے کو دفن ضرور کرتے۔ انہوں نے عرض کیا یا روح اللہ، اگر ہمیں ان کے حالات معلوم ہو جاتے تو اچھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ رات کے وقت خود گاؤں والوں سے دریافت کر لینا۔ رات ہوئی تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھے اور بآواز بلند پوچھا، اے گاؤں کے لوگوں، تم پر کیا گزری ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ ہم رات کو اچھی طرح سوئے تھے، صبح ہوئی تو دوزخ میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، دنیا سے تمہیں کس قدر محبت تھی؟ اس نے جواب دیا، جس قدر بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور نگاہوں سے دور ہوتی ہے تو رونے لگتا ہے۔ آپ نے پوچھا، تمہارے باقی ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ اس نے کہا، ان کے منہ میں سخت مزاج اور سخت گیر فرشتوں نے آگ کی لگامیں ڈال دی ہیں۔ آپ نے پوچھا، اگر ایسا ہے تو تم کیوں بول رہے ہو؟ کیا تمہارے منہ میں لگام نہیں ڈالی گئی؟ اس شخص نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں رہتا ضرور تھا لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا تھا۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں بھی نہ بچ سکا۔ اب حال یہ ہے کہ میں دوزخ کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، معلوم نہیں اس میں گر جاؤں گا یا بچ جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو نصیحت فرمائی کہ نمک سے جو کی روٹی کھانا، ٹاٹ پہننا اور زمین پر سونا دنیا و آخرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، عقبہ، کوئی دوسری اونٹنی اس سے زیادہ تیز رفتار نہ تھی۔ ایک روز ایک اعرابی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور وہ آپ کی اونٹنی سے آگے نکل گئی۔ صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ حق علی اللہ ان لا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ پر حق ہے کہ وہ دنیا کی ہر اس چیز کو جس سے سر بلند کرے گرا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی لہروں پر عمارت نہیں بنا سکتا، دنیا بھی سمندر کی لہروں کی طرح ہے، اسے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے بعض رفقا نے درخواست کی، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس پر عمل کر کے ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکیں۔ فرمایا، دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دو، باری تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا ولہانت علیکم الدنیا ولا ترتم الآخرہ۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو، اور تمہارے نزدیک دنیا ذلیل ہو جائے اور تم آخرت کو ترجیح دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ طبرانی کی حدیث ہے، لیکن اس نے یہ قول نقل نہیں کیا ولہانت آخر تک، البتہ یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، ولا خرجتم الی السعدات، یہ ترمذی اور ابن ماجہ نے، اور یہ ترمذی میں ہے، اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر کی روایت سے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، وما تلذذتم بالنساء علی الفرش۔ حدیث کا ابتدائی حصہ حضرت انس سے بخاری و مسلم میں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو روتے چلاتے پہاڑوں کی طرف جا نکلو اور اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ بھاگو اور بغیر اشد ضرورت کے اسے استعمال نہ کرو، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت مفقود ہو چکی ہے اور دنیاوی مال و متاع کا لالچ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تم جو عمل کرتے ہو دنیا کی خاطر کرتے ہو اور ایسے بن گئے ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ تم میں سے بعض چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ کوئی بھی بدی کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ تم آپس میں محبت کرتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو، حالانکہ تم سب دینی اخوت کے رشتے میں منسلک ہو۔ تمہارے باطنی خبث نے تمہارے مقاصد میں اختلاف پیدا کیا ہے اور تمہاری راہیں الگ الگ کر دی ہیں۔ اگر تم نیکی پر اتفاق کر
کر لیتے تو آپس میں محبت کرتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیاوی امور میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہو؟ تم جس سے محبت کرتے ہو آخرت پر اس کی مدد نہیں کرتے۔ یہ سب ایمان کے ضعف کی علامات ہیں۔ اگر تم آخرت کے خیر و شر کا دل سے یقین رکھتے جس طرح دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کی جستجو کرتے، اس سے سب کام بنتے ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم عاجلہ یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور عاجلہ یعنی آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ دنیا نگاہوں کے سامنے ہے اور آخرت اوجھل ہے، موجود سے محبت کی جاتی ہے، غائب سے محبت نہیں کی جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم دنیا کی عاجل یعنی آنے والی چیزوں کے لیے عاجل موجود کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم محنت و مشقت کرتے ہو اور جو چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہیں اور جن کے ملنے کی امیدیں موہوم ہیں ان کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے ہو، پریشانیاں اٹھاتے ہو۔ تم اچھے لوگ نہیں ہو۔ جس چیز سے تمہارے ایمان کا کمال معلوم ہوتا اس پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں شک کرتے ہو تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتلائیں اور نور ایمان کے ذریعے وہ حقائق دکھلائیں جن سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بخدا تم ناقص العقل نہیں ہو کہ ہم تمہیں معذور سمجھیں۔ دنیاوی معاملات میں تمہاری رائے پختہ اور تمہیں ذرا سی دنیا مل جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی فوت ہو جائے تو تمہارے رنج و غم کا عالم دیدنی ہوتا ہے۔ تمہارے چہرے دلوں کے غماز بن جاتے ہیں، تمہاری زبانیں دل کی ترجمانی کرتی ہیں۔ تم اس کو مصیبت کہتے ہو اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو۔ تم میں سے اکثر لوگوں نے دین کو خیر بات کہہ دیا ہے لیکن نہ دل ملول ہیں اور نہ چہروں سے غم کا پتہ چلتا ہے۔ عجیب بے حسی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک تم سے ناراض ہے۔ جب تم آپس میں ملتے ہو تو بتکلف خوشی کا اظہار کرتے ہو، محض اس ڈر سے کہ ہم ترش روی سے پیش آئے تو دوسرا بھی اسی طرح پیش آئے گا۔ تمہاری باتیں کوڑی کی خردرو گھاس کی طرح ہیں۔ تم موت کو بھولے ہوئے ہو۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے تم سے راحت دے دے یعنی جدا کر دے اور مجھے اس سے ملا دے جن کی دید کا میں مشتاق ہوں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو تمہاری یہ حرکتیں ہرگز برداشت نہ کرتے۔ اگر تمہارے اندر خیر کا کوئی عنصر موجود ہے تو میں نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اگر تم اسے پانا چاہو تو اس کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اعانت و امداد کا طالب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ دین کی سلامتی کے ساتھ کم تر دنیا پر راضی ہو جاؤ، جس طرح اہل دنیا کی سلامتی کے ساتھ دین کے معمولی حصے پر راضی ہیں۔ اور اسی مضمون کے یہ دو شعر ہیں: أريا رجال بادني الدين قد قنعوا فما أراهم ردوا في العيش بالدون فاستغنى بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين۔ ترجمہ: میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ادنا دین پر قناعت کر بیٹھے ہیں حالانکہ وہ زندگی گزارنے میں پستی پر راضی نہیں ہوتے۔ دین کے ساتھ تو بادشاہوں کی دنیا سے اس طرح مستغنی ہو جا جس طرح بادشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے مستغنی ہیں۔ ایک روایت میں ہے: لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا تَأْكُلُ إِيمَانَكُمْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ۔ میرے بعد ایک ایسی دنیا آئے گی جو تمہارے ایمان کو اس طرح کھا لے گی جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، دنیا سے محبت نہ کرنا ورنہ اس سے بڑا گناہ میرے نزدیک کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ رو رہا تھا۔ جب آپ واپس ہوئے تب بھی اسے روتے ہوئے پایا۔ آپ نے باری تعالیٰ کے جناب میں عرض کیا: الہ، تیرا یہ بندہ خوف سے رو رہا ہے۔ وحی آئی کہ اے ابن عمران، اگر یہ شخص آنسوؤں کے ساتھ اپنا مغز بھی بہا دے گا یا اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے گا کہ کمر شل ہو جائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا، کیونکہ یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر 6 خصلتیں جمع کر لیں اس نے جنت حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ پہلی خصلت یہ کہ اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کی، دوسری یہ کہ شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کی، تیسری یہ کہ حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی، چوتھی یہ کہ باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا، پانچویں یہ کہ دنیا کو پہچان کر اس کو ٹھکرایا، چھٹی یہ کہ آخرت کو پہچان کر اس کی جستجو کی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے پاس دنیا امانت تھی کہ اسے اس کے مستحقین کے سپرد کر دیا اور خود ہلکے پھلکے ہو کر دل دیے۔ انہی کا قول ہے کہ جو شخص تم سے دین کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرو، اور جو دنیا کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم اسے اس کے منہ پر دے مارو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب چکے ہیں، اس میں خوف خدا کی کشتی پر سفر کرو، ایمان کو ہم سفر بناؤ اور توکل کو بادبان قرار دو، اس طرح شاید تم غرق ہونے سے بچ جاؤ، یوں تو مجھے تمہارے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کریمہ پر اکثر اوقات غور کیا کرتا ہوں۔ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 8 اور 9۔ ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تھا، ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے۔ دانشور کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں پہلے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، اور بعد میں بھی دنیا میں اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ صبح و شام کھا پی لیا، بس روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے ہلاک مت ہو، دنیا سے آنکھیں بند کرے اور آخرت پر افطار کر۔ یہ بات یاد رکھ کہ دنیا کا راس المال خواہش نفس ہے، اس کا نفع آگ ہے۔ کسی راہب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمانہ جسموں کو پرانا کرتا ہے، امیدوں کی تجدید کرتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے مشقت مول لی، اور جس کو دنیا نہیں ملی اس نے رنج اٹھایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَمَن يَحْمَدَ الدُّنْيَا لَعِيشَ يُسْرًا فَسَوْفَ لِعُمْرِهِ أَنْ قَلِيلًا يَلُومُهَا إِذَا أَدْبَرْتَ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةٌ وَإِنْ أَقْبَلْتَ كَانَتْ كَثِيرَ أَهْمُومَهَا۔ ترجمہ: خوشکن زندگی کے لیے دنیا کی کون ستائش کرے، یہ تو ہر حال میں قابل مذمت ہے، اگر نہ ملے تو آدمی کو حسرت ہوتی ہے، اور مل جائے تو تفکرات بے شمار ہوتے ہیں۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ دنیا تھی، میں نہ تھا، دنیا رہے گی اور میں نہ رہوں گا، پھر میں کیوں اس سے دل لگاؤں؟ اس کی زندگی تلخ ہے، اس کی صفائی کدورت آمیز ہے، اس کے رہنے والے ہر وقت خطرے کے منتظر خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف انہیں زوال نعمت کا ہے یا نزول مصیبت کا یا موت کا۔ کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو بقدر استحقاق نہیں نوازتی، کسی کو کم دیتی ہے اور کسی کو زیادہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں پر نظر ڈالو، گویا وہ باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ ہیں، اسی لیے تو نااہلوں کو دی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے اسے اس کی خواہش کے بقدر کبھی نہیں ملتی، اور جو آخرت کا محبت سے طلبگار ہوتا ہے اسے اس کے ارادہ و خواہش سے زیادہ ملتی ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے۔
ایک شخص نے ابو حازم سے کہا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے اس میں رہنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال ذرائع سے حاصل ہوا ہے یا نہیں، پھر اس حلال مال کو جائز مواقع پر خرچ کیا کرو، تمہیں دنیا کی محبت نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ابو حازم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر دنیا کی محبت ہی پر مواخذہ ہونے لگے تو آدمی سخت دشواریوں میں پڑ جائے گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر اس قید خانے سے نکلنے یعنی موت کی آرزو کرنے لگے گا، اس قید خانے سے باہر نکلنے یعنی موت کی آرزو کرنے لگے گا۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، تو اس کی دکان میں سے کوئی چیز نہ چرا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے پیچھے لگ جائے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی تب بھی اسے فنا ہونا تھا، اور آخرت سنگریزوں کی ہوتی تب بھی اسے باقی رہنا تھا۔ ہم نے فنا ہونے والے سنگریزوں کو باقی رہنے والے سونے پر ترجیح دی ہے۔ ابو حازم فرماتے ہیں دنیا سے بچو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو دنیا کو عظیم سمجھتے تھے، اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی حقیر کردہ چیزوں کی تعظیم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان مہمان ہے، اور جو مال و دولت اس کے پاس ہے وہ امانت ہے، مہمان چلا جائے گا اور امانت مالک کے پاس لوٹ جائے گی۔ اس مضمون کو شعر کا جامہ پہنایا گیا ہے، وَمَا الْمَالَ وَلَا أَهْلُونَ إِلَّا وَدَاءِ وَلَا بَدِيُّ مَاءً أَطْرَدَالُ دَاءِ۔ ترجمہ، مال اور اولاد سب امانتیں ہیں، ایک نہ ایک دن امانتوں کو واپس لوٹانا ہی ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے کچھ ملنے والے پہنچے اور دنیا کی برائی کرنے لگے۔ آپ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر تمہارے دلوں میں دنیا کی برتری کا احساس نہ ہوتا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہیں جواب میں یہ دو شعر پڑھے، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع فتوبی لعبد اطر اللہ ربی وجاد بدنیاها لما یتوقع۔ ہم اپنے دین کو پھاڑ کر دنیا کو سیتے ہیں، نہ ہمارا دین باقی رہے گا اور نہ دنیا۔ خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب کو اختیار کیا اور متوقع چیز یعنی ثواب آخرت کے لیے اپنی دنیا تج کر دی۔ اسی مضمون کے یہ دو شعر ہیں، اریا طالب الدنیا وان طال عمر ونال من الدنیا سرور ونعم كبان بني بنيانه فأقام فلما استوي ما قد بناه تهدم۔ طالب دنیا کو اگرچہ وہ طویل العمر ہی کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعمتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے، میں اس شخص کی طرح سمجھتا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کرتا ہے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گر پڑتی ہے۔ اسی سلسلے کے یہ دو شعر پڑھیے، حب الدنیا تساق الیک عفوا الیس مصیر ذاک الی ان تقال وما دنیاک الا مثل فی ازلک ثم آذن بالزوال۔ فرض کرو تمہیں دنیا خود بخود مل جاتی ہے، لیکن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس سے کسی دوسرے کے پاس منتقل ہوگی؟ تمہاری دنیا کی مثال اس سائے کی سی ہے جو تمہیں سایہ دیتا ہے اور پھر زائل ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے عوض فروخت کی تو تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں نفع ہوگا، اور اگر آخرت دنیا کے عوض فروخت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا۔ مطرف ابن شخیر کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی شان و شوکت اور ان کے گدیلوں کی نرمی پر نظر مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی جلدی رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام کتنا خراب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 جز بنائے ہیں، ایک جز مومن کے لیے، ایک جز منافق کے لیے اور ایک جز کافر کے لیے۔
مومن اس دنیا سے راہ آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے، منافق ظاہر کی آرائش پر توجہ دیتا ہے اور کافر دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کسی کا مقولہ ہے کہ دنیا مردار ہے، اگر کوئی دنیا چاہے تو اسے کتوں کی معاشرت پر صبر کر لینا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یا خاطب الدنیا الی نفسها تنہا عن خطبتها تسلم ان التي تخطب ازارت قریب العرس من الماتم۔ دنیا کو اپنے نکاح کا پیغام دینے والے اسے پیغام نکاح نہ دے، محفوظ رہے گا۔ جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سراپا فریب ہے، یہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے والی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ذلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دنیا ہی کے سلسلے میں ہوتی ہے اور رضائے الہی دنیا ترک کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اذا امتحن الدنیا البیب تکشفت لہو ان ادو فی ثیاب صدیق۔ اگر کوئی عقل مند دنیا کی آزمائش کرے تو اسے یہ دنیا دوست کے لباس میں دشمن نظر آئے گی۔ یہ چند شعر بھی دنیا کی مذمت پر مشتمل ہیں۔ یا راقد اللیل مسرور اباولا ان الحوادث قد یطرقن اسحارا افن القرون التي كانت منعمة کر الجدیدین احتالا و ادبارا كما قد بادت صروف الدهر من ملك وقد كان في الدهر نفاء ودرارا يا من يعانك دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياها سفارا هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تامن النار۔ اے سر شام خوش سو جانے والے، کبھی حادثے صبح کے وقت دستک دیا کرتے ہیں۔ خوشحال زمانوں کو عروج و زوال کے چکر نے فنا کر دیا ہے۔ زمانے کے حوادث نے کتنے ہی بادشاہوں کو ہلاک کیا ہے جو زمانے میں نفع و نقصان کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ اے وہ شخص جو ناپائیدار دنیا سے گلے مل رہا ہے، تو اپنی دنیا میں خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ کیا تو جنت الفردوس میں حوروں سے گلے ملنے کی خاطر دنیا سے معانقہ ترک نہیں کرے گا؟ اگر تو رہنے کے لیے دائمی جنت کا طالب ہے تو تجھے آگ سے بے خوف نہ رہنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس کے پاس اس کے چیلے آئے اور کہنے لگے کہ ایک نئے نبی مبعوث ہوئے ہیں اور ایک نئی امت ظہور میں آئی ہے۔ ابلیس نے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا، ہاں، ان کے دلوں میں دنیاوی مال و متاع کی محبت ہے۔ ابلیس نے کہا، تب مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اگر وہ بت پرستی نہ کریں تب بھی کوئی مضائق نہیں، میں صبح و شام انہیں 3 باتیں سکھلاؤں گا۔ ایک، کسی کا مال ناحق لینا، دوسرے اسے بے موقع صرف کرنا، تیسرے ان مواقع پر خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا واجب ہے، اور مال کی محبت ہی شر کا اصل منبع ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے دنیا کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایسے مکان کی کیا تعریف کروں جس میں صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، جو محفوظ رہتا ہے وہ ندامت اٹھاتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ غم کرتا ہے، اور جو اس میں بے نیازی سے کام لیتا ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور مشتبہ میں عقاب ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، مختصر بتلاؤں یا مفصل؟ عرض کیا گیا، مختصر بتلائیے۔ فرمایا، دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جادوگرنی یعنی دنیا سے بچو، یہ علماء کے دلوں میں بھی جادو کر دیتی ہے۔ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے، اور جب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس کے مقابلے میں نہیں آتی۔
کیونکہ دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے، شریف کمینے کے منہ نہیں لگتا۔ یہ قول بڑی شدت کا حامل ہے۔ ہمارے خیال میں سیار ابن الحکم کا قول زیادہ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دل میں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے جو غالب آ جاتی ہے دوسری اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا کے لیے غم کرو گے اتنا ہی آخرت کا فکر کم ہوگا، اور جتنا تمہیں آخرت کا فکر ہوگا اتنا ہی دنیا کا غم کرو گے، اتنا ہی آخرت کا فکر کم ہوگا، اور جتنا تمہیں آخرت کا فکر ہوگا اتنا ہی دنیا کا غم ہوگا۔ یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے اقتباس کیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوتنیں ہیں، جس قدر ایک راضی ہوگی اسی قدر دوسری ناخوش ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی نگاہوں میں دنیا کی وقت اس مٹی سے زیادہ نہیں تھی جس پر تم چلتے ہو، انہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ دنیا طلوع ہو گئی ہے یا غروب، یا کدھر سے آئی تھی اور کدھر چلی گئی۔ ایک شخص نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس مال میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہے اور عزیز رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، آیا اس مال کے ذریعے وہ خود بھی خوشحالی سے بسر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے تب بھی اسے بقدر کفایت لینا چاہیے اور باقی مال اس دن کے لیے اٹھا رکھنا چاہیے جب اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا مجھے حلال طریقے سے مل جائے اور آخرت میں محاسبے کا خوف بھی نہ ہو تب بھی میں اس سے اتنی نفرت کروں جتنی تم سڑے ہوئے مردہ جانور سے کرتے ہو، اور اس سے بچ کر چلتے ہو کہ کہیں اس کی نجاست سے تمہارے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر استقبال کے لیے آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے وہاں صرف 3 چیزیں دیکھیں، تلوار، ڈھال اور اونٹنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کچھ اور سامان بنوا لو۔ انہوں نے جواب دیا سامان سے بجز تن آسانی کے اور کیا ملے گا؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو بدن کے واسطے حاصل کر اور آخرت کو دل کے واسطے لے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے بنو اسرائیل رحمان کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان کے دلوں پر دنیا کی محبت غالب آئی تو انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ وہاب کہتے ہیں کہ میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا عقل مندوں کے لیے غنیمت اور جاہلوں کے لیے غفلت ہے۔ جاہل دنیا کو پہچانتے نہیں ہیں کہ اگر پھنس جائیں تو اس سے چھٹکارا پا سکیں، پھر واپسی کی تمنا کرتے ہیں۔ واپسی کس طرح ممکن ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اپنے آپ کو ایسی جگہ پہنچا جو منزل کے قریب تر ہو۔ سعید ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ اس کی دنیا بڑھ رہی ہے اور دین کم ہو رہا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے تو وہ شخص بڑے خسارے میں ہے، اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس نہیں ہے۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہد کیا کرتے تھے اس میں تم کو زیادہ راغب پاتا ہوں۔ بخدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے 3 دن کبھی نہیں گزرے جن میں آپ کی آمدنی قرض سے بڑھ گئی ہو۔ یہ حاکم، احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 5، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کس کا قول ہے؟ یہ ذات کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہ اپنے مخلوق کے حال سے خوب واقف ہے۔ دنیا کے مشاغل سے بچو، دنیا کے مشاغل بہت ہیں۔ جب بھی کوئی شخص کسی ایک شغل کا دروازہ کھولتا ہے 10 دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ فرمایا بیچارہ انسان کتنا قابل رحم ہے، وہ ایک ایسے گھر پر راضی ہے جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ اگر حلال چیزیں استعمال کرے گا قیامت کے دن حساب دے گا، حرام چیزیں استعمال کرے گا عذاب پائے گا۔ اپنے مال کو خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو کم جانتا ہے، اور اعمال کو خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو زیادہ جانتا ہے۔ دین میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالعزیز کو خط لکھا، مضمون یہ تھا: سلام کے بعد اپنے آپ کو ایسا تصور کرو گویا تمہیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے اور تم مردوں میں شمار ہونے لگے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا: السلام علیکم، اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں، ہمیشہ آخرت میں رہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے نکلنا مشکل ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو موت کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوزخ حق ہے اس کے باوجود ہنستے مسکراتے ہیں، اور دنیا کے انقلابات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود مصائب سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نجران کا ایک شخص آیا، اس کی عمر 200 برس تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لمبا عرصہ کس طرح گزارا؟ اس نے جواب دیا: کچھ برس مصیبتوں کی نظر ہو گئے، کچھ آرام و راحت سے گزر گئے، ایک دن گزرا دوسرا آیا، ایک رات ختم ہوئی دوسری آئی، یہ چکر یوں ہی چلتا رہا۔ پیدا ہونے والے پیدا ہوئے، مرنے والے مرے، اگر پیدائش کا سلسلہ رک جائے تو دنیا باقی نہ رہے، اور موت کا سلسلہ بند ہو جائے تو دنیا میں آبادی کی گنجائش نہ رہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا: آپ مجھے میرا ماضی واپس دے سکتے ہیں یا آنے والی موت کو روک سکتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: نہیں، یہ دونوں باتیں میرے بس سے باہر ہیں۔ اس نے کہا: تب مجھے آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اپنی آرزو کی تکمیل سے خوش ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزو ملی ہے، پھر نیک عمل کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، گویا اس کا نفع تجھے نہیں کسی اور کو ہوگا۔ بشر کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سامنے دیر تک ٹھہرا رہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک دنیا میں ٹھہرو گے اتنی ہی دیر تک حساب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ابو حازم فرماتے ہیں کہ آدمی کا دم 3 حسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے، ایک یہ کہ آخرت کے لیے نیکیاں ذخیرہ نہیں کیں۔ ایک عابد سے کسی نے دریافت کیا: تم مالدار ہو گئے؟ عابد نے جواب دیا: مالدار تو وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ صبر کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا کوئی شغل نہ ہو۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کر لیا، نہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کوتاہی پر معاف نہیں کرے گا، معلوم نہیں کیا عذاب دیا جائے گا۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے مشغول کر لیتی ہے۔ حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو ذلیل سمجھو، دنیا انہی لوگوں کے لیے خوشگوار ہے جو اسے ذلیل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دنیا کی کم نعمتیں دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے ہاں ذلیل ہوتا ہے اس پر دنیا وسیع کر دی جاتی ہے۔ ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: اے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والے، تو مجھے دنیا سے روک دے۔ محمد ابن المنقدر فرماتے ہیں: فرض کرو کہ ایک شخص تمام عمر روزے رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، اپنا مال صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز جب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس
اس نے اس چیز کو بڑا جانا جسے اللہ نے حقیر بنایا تھا، اور اس چیز کو حقیر سمجھا جسے اللہ نے عظیم کیا تھا۔ اب بتلاؤ اس کا حشر کیا ہوگا؟ نیز یہ بھی دیکھو کہ ہم میں کون ہے جو ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر تو ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا بھی عظیم ہے اور سر پر گناہوں کا بوجھ بھی ہے۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے، آخرت کی اس لیے کہ تمہیں وہاں کوئی معین اور مددگار نہیں ملے گا، اور دنیا کی اس لیے کہ جس کام کو تم ہاتھ لگاتے ہو اسے پہلے ہی کوئی فاسق و بدکار کر چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا آسمان و زمین کے درمیان اس طرح معلق ہے جس طرح پرانی مشک لٹکی رہتی ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا ہے اور جب تک فنا کرے گا وہ یہی پکارتی رہتی ہے الہی تو مجھے برا کیوں جانتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے او ذلیل چپ رہ۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور گناہ دل کو اتنا پراگندہ کر دیتے ہیں کہ اس خیر کی رہگزر باقی ہی نہیں رہتی۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت سے چوک جاتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کو پاؤں تلے رکھتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھی گھبراتا ہے۔ غالب وہی ہے جس کا علم اس کی نفسانیت پر غالب آ جائے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، فرمایا دنیا جمع کی اور خود کو ضائع کر کے آخرت کی طرف چل دیا۔ عرض کیا گیا کہ وہ شخص تو بڑا پارسا تھا، فرمایا دنیا کی محبت کے ساتھ نیکیوں کا کیا فائدہ؟ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دنیا سے ہمیں اتنی محبت اسے دشمن تصور کرنے کے باوجود ہے، اگر اسے اپنا دوست سمجھتے تو نہ جانے اس کی محبت میں کیا حال کرتے۔ ایک دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لیے؟ اس نے جواب دیا اس شخص کے لیے ہے جو اسے چھوڑ دے۔ کسی نے پوچھا اور آخرت کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا طلبگار آخرت کے لیے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ دنیا اجڑا ہوا گھر ہے اور اسے وہ دل اجاڑ رہے ہیں جو اس کی محبت سے معمور ہیں، اور جنت آباد گھر ہے اور اسے وہ بسا رہے ہیں جن کے دلوں میں اس کی طلب اور پانے کی خواہش ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حق گوئی کے لیے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک دینی بھائی کو نصیحت کی اور اسے یہ کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغزشوں کی جگہ ہے، یہاں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کی آبادی ایک دن بربادی سے ہمکنار ہوگی، اس کے رہنے والوں کا ٹھکانہ قبر ہے، جتنے لوگ جمع ہیں وہ سب ایک نہ ایک دن جدا ضرور ہوں گے، اس کی مالداری بالآخر فقر میں بدل جائے گی، اس کی کثرت تنگ دستی کا باعث ہے اور تنگ دستی فراخی کا سبب ہے، اس لیے ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرو، اس دار فنا کو بقا پر ترجیح مت دو، تمہاری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے، عمل زیادہ کرو، امیدیں کم رکھو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک شخص سے پوچھا تمہیں نیند میں چاندی کا سکہ ملے یہ اچھا ہے یا جاگنے کی حالت میں سونے کا سکہ ملے یہ زیادہ بہتر ہے؟ ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا یہ بات تم نے جھوٹ کہی ہے، اس لیے کہ تم دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتے ہو وہ گویا خواب کی محبت ہے، اور آخرت کی جن چیزوں سے محبت نہیں کرتے تو گویا بیداری کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے۔ اسماعیل ابن عیاش کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے دنیا کا نام خنزیر رکھ چھوڑا تھا، اگر انہیں اس سے زیادہ خراب نام ملتا تو وہ نام رکھ دیتے۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا تمہیں اتنی محبوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا کی عبادت کرنے لگو گے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند تین ہیں، ایک وہ جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، دوسرا وہ جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر بنا لے، تیسرا وہ جو خالق کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منحوس ہے کہ محض اس کی تمنا ہی اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے، چاہ جائے کہ اس میں انہماک ہو۔
ابو بکر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مقصد سے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باقی نہ رہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص آگ کو سوکھی ہوئی گھاس سے بجھانا چاہے۔ بندار کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زہد کے سلسلے میں گفتگو کریں تو سمجھ لو شیطان نے انہیں مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی حرص کرے گا اسے حرص کی آگ جھلسا دے گی یہاں تک کہ راکھ ہو جائے گا، اور جو شخص آخرت کی حرص کرے گا وہ اس کی حرارت سے پگھل کر ڈھلا ہوا سونا بن جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ توحید کے انوار سے ایک قیمتی جوہر فرد بن جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 6 چیزیں ہوتی ہیں: کھانا، پینا، لباس، سواری، نکاح اور خوشبو۔ سب کھانوں میں عمدہ شہد ہے اور یہ ایک مکھی کا لعاب ہے۔ مشروبات میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے جس میں نیک و بد سب برابر ہیں۔ لباس میں عمدہ ریشم ہے جسے ایک حقیر کیڑا بنتا ہے۔ بہترین سواری گھوڑا ہے، اس پر بیٹھ کر لوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ نکاح میں اہم چیز عورت سے صحبت ہے، اور صحبت کے معنی ہیں پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا۔ عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی بری چیز کی طلب ہوتی ہے۔ سونگنے کی چیزوں میں عمدہ مشک ہے اور یہ ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے۔